ایک سوال آیا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے تو وہ کیا چیز تھی جس کو پڑھنا تھا؟ کیا حضور کے سامنے کوئی تختی تھی جس پر کچھ لکھا تھا کہ یہ سامنے کر دی گئی اور اس کو پڑھو؟ کوئی کاغذ تھا جیسے ہم اب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو کتابوں اور کاغذوں پہ ہم وہ الفاظ کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے آگے مضامین بنتے ہیں؟ کیا وہ کوئی لوح تھی، کوئی کتاب تھی، کوئی ورق تھا کہ حضور کو کہا گیا کہ یہ پڑھو؟ کیا لکھا تھا اس پر کہ اس کو پڑھو؟ اس کا جواب صرف اہل اللہ کو پتہ ہے۔ اس بات وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں اور وہ فیض قرآن سے جو واقف ہیں، صرف ان کو علم ہے۔ یہ نہ تو وہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی ورق تھا، نہ کوئی تختی تھی کہ جس پر کچھ لکھا تھا تو حضور کو پڑھنے کی جو ہے وہ دعوت دی جا رہی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن جو حقیقتاً جو اللہ کا کلام ہے اور وہ نور ہے، اس کو وصول کرنا، اس نور کو، قرآن کے فیض کو، قرآن کی حقیقت کو وصول کرنا، گویا کہ جیسے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ یعنی ایک وجود ہے اور ایک جسم ہے۔ وجود کی عظمتیں جب جسم کو ملتی ہیں تو جسم جو ہے پھر پاکیزہ ہو جاتا ہے اور جسم سے اعمال صالح سرزد ہوتے ہیں۔ اب وجود تو پاک ہے، وجودی طور پر تو ہر بندہ ہی پاک ہے، فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی باطل چیز نہیں ہے، مگر پھر وہ ماحول میں آتا ہے تو ماحول کے زیر اثر کوئی بد ہو جاتے ہیں، کوئی نیک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کا وجودی فیض جو ہے اس کے جسم کو میسر آ جائے، جسے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی پر وجودی عظمتیں وارض الوجود ہوتی ہیں تو پھر اس کو اپنا مقام جو ہے وہ نظر آتا ہے حق تعالیٰ کے ہاں، اور پھر وہ خلیفۃ اللہ کے مقام پہ ہوتا ہے۔ جب تک وجودی عظمتیں وارض الوجود نہیں ہوتیں تو پھر وہ بندہ بے خبر ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی وہ محروم ہے۔ ساری دولت روحانی اور ساری فیض قرآنی اور سارا نور اور ساری عظمتیں اور رفتیں جو اللہ نے اس میں ودیت فرمائی ہیں، وہ اس کے باوجود بھی وہ بے خبر ہے اور محروم ہے۔ اگر وہ بے خبری میں ہی زندگی بسر کر کے چلا جائے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ وہ اس جہان سے اندھا تھا، اندھا ہی رہا، جہان میں اسے نظر بینا نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اس کا اندھا پن جو ہے وہ اسی پر غالب رہا، اور جو اندھا ہے وہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اگلے جہان میں بھی پھر اندھا ہے۔ تو اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ پڑھیے، تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے جو وہ تمام سرمایہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، وہ حضور پیشکش تھی کہ ان کو وصول فرمائیے۔ تو جب وہ پھر حضور نے اللہ کے حکم سے وہ وصول کیا تو واضح ہے کہ ابتدا تھی اور جسم جو تھا وہ ان انوار و تجلیات سے ابھی پوری طرح آشنا نہیں تھا، تو وجود پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، ایک لرزہ طاری ہوا، حضور کو بخار بھی ہو گیا اور پھر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، پسینہ آ گیا، اور پھر حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ واقعہ جو ہے کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوتا رہا ہے، تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو گویا وجود سے جب وہ سرمایہ جسم کو منتقل ہوتا ہے تو وہ برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ہمیں بھی جب کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے نا محبت کے جذبات سے، جیسے مدینہ شریف جائیں تو ابھی ہمارا جہاز لینڈ کر ہی رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں اور ہمارا جہاز جو ہے وہ اتر رہا ہے، لینڈ کر رہا ہے، تو وہ پھر ہم اس کو تصور میں لاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جہاں جبریل جو ہے وہ بھی بغیر اجازت حاضر نہیں ہوتے تھے، جو سارے انبیاء کے امام ہیں، جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوا، ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو جسم ایسے ہو جاتا جیسے کرنٹ لگ رہا ہو اور ایسے کپ کپی سی طاری ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو محبت کا شدت سے غلبہ ہو تو اسے واقعتاً وہ بخار بھی ہو جاتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ اس کیفیت کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی سائنسی مثال لے لیں کہ اگر کسی آدمی کو کرنٹ لگ جاتا ہے، کسی بجلی کی تار سے ہاتھ لگتا ہے تو اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے، تو اسی طرح محبت کے جھٹکے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت کو حضور کے وجود پاک سے جسم پاک کی طرف منتقل کیا تو اس وقت پھر وہ یعنی وہ ناقابل برداشت والی بات تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ما انا بقارن، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کو وصول کرنا تھا، تو وصول کرتے وقت جو باڈی تھی وہ جسارت نہیں کر رہی تھی، اتنی جرت نہیں کر رہی تھی، تو اس کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم پھر یہ بنتا ہے کہ ما انا بقارن، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ گویا اس عظمت کو، اس نور حق کو، اس اللہ کے کلام کو میں اپنے جسم پر برداشت کیسے کروں؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل فرماتا تو وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے اور بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ صرف انسان کا شرف ہے، انسان کو اللہ نے یہ دولت بخشی ہے، یہ ہمت بخشی ہے کہ اس کے قرآن کا جو ہے وہ سارا فیض جو ہے اس کو وصول فرماتے ہیں۔